باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان استغفار ما جو کچھ نہیں کانا تھا ما کے بعد کیا ہے جی اللہ آ گیا جس کی وجہ سے اس کا مطلب کیا ہو گیا نہیں ہو گیا جی استغفر یہ مصدر ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے نا استغفار لفظ جو لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے مصدر استغفر استغفر یستغفر سر ہمارے والے قرآن پر تے پر زیر دی ہوئی انہوں نے آپ کے قرآن پہ کیا ہے جی تغفار تغفار نہیں تغفار لکھا ہوا وہ جی لفظ نہیں لکھ رہے میں نے کیا لکھا ہوا ہے ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا استغفر یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب جب گردان پڑھتے ہیں نا کسی چیز کی استغفرا استغفرا استغفرو استغفرت ٹھیک ہے یہ پہلا صیغہ ہوتا ہے فعل ماضی کا اور یستغفرو پہلا صیغہ ہوتا ہے یستغفرو یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب اس کا پہلا صیغہ ہوتا ہے یہ یہاں سے گردان شروع ہوتی ہے گردان تو سمجھ لینا کیا ہوتی ہے جی میں نے دیکھا نہیں ہاں جی استغفر یستغفر استغفارن مغفرت اس کا مطلب استغفرہ اس نے مغفرت طلب کی یستغفر وہ مغفرت طلب کرتا ہے یا کرے گا اور استغفارن مصدر ہے مصدر کس چیز کو کہتے ہیں فعل کا نام جس میں زمانہ نہ پایا جائے زمانہ نہ ہو تو استغفارن میں ویسے گردان کے حوالے سے بتا رہا ہوں مغفرت طلب کرنا جیسے میں نے آپ کو مصدر پہچاننے کا طریقہ کیا بتایا اس نے کھایا تو مصدر کھانا اس نے پیا تو پیا وہ نہایا تو نہانا وہ گیا تو جانا وہ آیا تو آنا تو مغفرت طلب کرنا تو نہیں تھا استغفار رو اچھا اب یہ استغفار رن ہونا چاہیے تھا لیکن رو آ گیا ہے اس پہ الف لام بھی نہیں تنوین بھی نہیں تو یہ کیا ہو گیا یہ مضاف مرکب اضافی میں چلا گیا تو استغفار طلب کرنا نہیں تھا تو یہ عام آدمی کا استغفار طلب کرنا کسی کے ساتھ خاص ہو گیا تو وہ آگے خاص کون ہے ابراہیم ہے جی ابراہیم تو یہ ایسے اس کا ترجمہ ہوگا مضاف مضاف الیہ استغفار ابراہیم نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار مغفرت یعنی حضرت ابراہیم کا مغفرت طلب کرنا نہیں اور کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے جی ماں کے بعد کیا ہو گیا اچھا ماں کان استغفار ابراہیم لأبیہ لام زیر لی لام تعلیل کیا ترجمہ جی کے لیے ابھی یہ جو لفظ ہے اس کے ایسے چینج ہوتا ہے ابو ابا ابی ابو حالت رفع میں ابا حالت نصب میں اور ابی حالت جر میں یعنی کہ اگر وہ فاعل ہے لفظ تو ابو آئے گا ٹھیک ہے جی ابو ہریرہ نے یہ کہا
قال ابو ہریرہ قال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا. اگر نسب ہے، اگر یہ بات کیا ہے نسب ہے تو ابا آ جائے گا، ابا. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ جر ہے اور مجرور ہے، اگر یہ مفعول ہے تو پھر ابا، اور اگر حالت اضافی یعنی مجرور ہے تو پھر ابی. ٹھیک ہے جی. ان تینوں کا مطلب کیا جی؟ والد یعنی باپ. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ لام زیر لی، لام کیا ہے؟ حرف جر ہے. اس نے کیا کر دیا اس کو؟ مجرور. لے ابی ہی، ابی ہی اس کے یعنی کہ اپنے والد کے لیے، لے ابی ہی اپنے والد کے لیے حضرت ابراہیم کا استغفار کرنا نہیں تھا الا سوائے. باقی باتیں ختم ہو گئی نا جی. ماں کے بعد اللہ آ گیا تو میں نے آپ کو کیا اسلوب بتائی تھی، کیا اسلوب بتایا تھا اس کا؟ نہیں جی نہیں. باقی باتوں کی نفی ہو گئی. جیسے میں نے کہا تھا کہ فلاں جو ہے وہ پائلٹ، اس میں فلاں ہی پائلٹ ہے، ہی لگ گیا تو مطلب کہ باقی کوئی پائلٹ ہے نہیں. تو کہ اس نے وہاں کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، تو مطلب اس نے کیا کیا جی؟ صرف کھانا ہی کھایا، باقی کاموں کی نفی ہو گئی. تو ما اور اللہ جب آتے ہیں تو صرف کسی ایک چیز کے نقطے پہ، باقی سارے کام ختم، اور کچھ بھی نہیں. تو ما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ، حضرت ابراہیم کا اپنے والد کے لیے استغفار کرنا نہیں تھا الا سوائے موعدہ تن. ان کیا ہے جی؟ حرف جر ہے. اس نے موعدہ کو، موعدہ ویسے کہتے ہیں وعدے کی جگہ کو، یا وعدے کے وقت کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جگہ کے حوالے سے ایسا وعدہ کہ جو بندے نے، اس کو آپ وعدے کے طور پہ ہی لے لیں کہ ان کی وجہ سے بسبب ما سوائے، یعنی ان کا مطلب یہاں میں حوالے کے طور پہ لے لیں. کیا حوالہ تھا اس کا؟ کہ موعدتن ایک وعدہ تھا. کیا تھا جی؟ تن، کوئی ایک وعدہ تھا، کوئی یا کسی، لیکن یہاں پہ ایک وعدے کے، ایک وعدہ کیا تھا. ایک وعدے کے حوالے سے یہ بات تھی. وعدہا، وعدہ یعدو، وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعدو وہ وعدہ کرتا ہے. ایک وعدہ تھا، وعدہ جو چھوڑیں، اس نے وعدہ کیا. ہاں، آگے ضمیر کے صرف جا رہی ہے جی موعدہ تن کی طرف، یعنی وہ، اب یہ جو ہا کی وجہ سے یہاں پہ جو لگ جائے گا. ٹھیک ہے. ان موعدتن وعدہا، جو وعدہ، ایک وعدہ جو وعدہ اس نے کیا تھا، اس کی ضمیر ہوا کون ہے؟ کس کی طرف جا رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. یعنی ایک وعدہ جو انہوں نے کیا تھا، ایاہو، ہو کی ضمیر ہے متصل آئی ہے اس سے، یا خاص کرنے کے لیے، یعنی خاص کسی اور سے نہیں کیا تھا بلکہ وعدہ کس سے کیا تھا؟ ایاہو، صرف اس سے کیا تھا. یہ اس کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ابی کی طرف. یعنی اپنے والد کے ساتھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا نا، جب انہوں نے کہا کہ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّی، آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہی رہوں. سارے لفظ ہے موعدہ، محبت کی نہیں لفظ استعمال، موعدہ نہیں، وعدے سے نا جی، یہ ظرف ہے، ظرف یعنی وعدے کا وقت، وعدے کی جگہ وغیرہ. ظرف ایسے آتا ہے نا، ظرف ایک زمان ہوتا ہے، ایک مکان ہوتا ہے. صبح، دوپہر، شام، یہ کیا کون سے ظرف ہیں؟ زمان، زمانے کے، وقت کے اعتبار سے. اور مکان، مسجد، مندر، یہ وہ.
تو ان موعدۃ وعدها ایاہ، وہ جو ایک وعدہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کیا تھا کہ میں آپ سے استغفار کروں گا، تو حضرت ابراہیم نے اپنا وعدہ پورا کیا. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے آخر میں دعا کیا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. تو یہ حضرت ابراہیم نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگی تھی. تو یہ دعا ہم مانگتے ہیں. تو اور بھی حضرت ابراہیم کے بہت مقام پہ قرآن حکیم میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی. لیکن اب اس سے جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی، پچھلی آیت جو تھی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیوں دعا مانگی جی؟ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی اہل ایمان اور نبی کو زیب نہیں دیتا، ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا مانگے، اور چاہے کتنے رشتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کیوں مانگی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، وہ جو وعدہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کیا تھا نا جی، وہ پورا کر دیا. اس وعدے کے اعتبار سے انہوں نے دعا مانگی، یعنی دعا مانگتے رہے. کب تک دعا مانگتے رہے جی؟ آگے اس کا فلما فاپس لما جب تبین یتبین کسی چیز کا واضح ہو جانا، ایک ہے بین یبین، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو واضح کرنا. تبین یتبین کسی چیز کا واضح ہو جانا. فلما تبین وہ واضح ہو گیا یا ہوا، دونوں معنی ہیں. فلما تبین، اور جب وہ واضح ہو گیا یا واضح ہوا، لہو لام تعلیل کے لیے، ہو ان کے لیے، کن کے لیے جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. جب یہ بات واضح ہو گئی، انہو، اب یہ دیکھیں انہ اس جملے کے درمیان آ گیا، تو انہ کی بجائے انہ آ گیا کہ بے شک ان کو یہ بات پتہ چل گئی. انہ نے اپنا عمل کیا، ہوا کو ہو بنا دیا، حالت نصب میں لے. ترجمہ وہی رہے گا کہ وہ، اس ہو کا مطلب ہے ہی، نہیں اس ہو کا مطلب ہی، اور اس ہو کا مطلب کیا جی؟ اس کا، ہز، ٹھیک ہے. لیکن اس کا ترجمے میں تو نہیں آئے گا کہ بے شک اس کا، ترجمہ یہی ہو والا ہی رہے گا اس کا، لیکن شکل اس کی نصب میں چلی گئی ہے. بے شک وہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد، جو والد ہے، انہو کہ بے شک وہ، عدوٌ عدوٌ کس کو کہتے ہیں جی؟ کہ وہ دشمن ہے. انہو عدوٌ کہ وہ دشمن ہے. کس کا جی؟ حضرت ابراہیم کا دشمن تو ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں حضرت ابراہیم کا دشمن ہے. کیا بتائیے؟ للہ، لام تعلیل کے لیے یا کا، دونوں معنی آتے ہیں. جیسے للہ فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمینوں آسمانوں میں اللہ کے لیے ہے، اور للہ کا دوسرا معنی کیا؟ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اللہ کا دشمن ہے. حضرت ابراہیم کا دشمن وہ نہیں تھا نا، وہ تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم کا دشمن کس کی وجہ سے بنا؟ اللہ کی وجہ سے. ہاں جی. فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ان پہ واضح ہو گیا، کن پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. تبرأ یتبرأ، کسی چیز سے اللہ تعالی کا اظہار کرتے ہیں. اہل تشیع میں آپ کو شاید پتا ہو کہ ان کے مذہب میں تبرہ فرض ہے.
مسجد تبرہ یعنی ان اہل تشیع کے مذہب کے اندر تبرہ فرض ہے. تبرہ وہ تبرے کو آج کل تو تبرہ بازی کو گالی ایک معنی میں لیا جاتا ہے. تبرہ کر رہا ہے یعنی گالیاں دے رہا ہے. تبرہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ بیزار لا تلقی کا اظہار کرے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو تبرہ وہ صحابہ کرام پہ کرنی. ہاں جی وہ بیزار ہو گئے ان سے. ٹھیک ہے جی. تبرہ یا وہ لا تعلق ہو گئے من سے ہو اس سے کس سے جی؟ والد سے. والد سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. کوئی میرے والد کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. کب پتہ چلا جی یہ بات؟ کب یہ کہی؟ جب انہیں پتہ چلا کہ والد میرا اللہ کا دشمن ہے. اچھا اللہ کے ساتھ وہ دشمنی کر سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر غور کریں جی. اللہ کے ساتھ دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ کیا حضرت ابراہیم کا والد جو ہے وہ اللہ کو تیر مارتا تھا؟ نہیں اپنے وہ اللہ جگہ دعا بنایا شرک کرتا تھا نا جی. للمشرکین وہ شرک کرتا تھا اور شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دشمن قرار دیا ہے. ہاں جی. تو شرک کرنے والا چاہے جتنا مرضی سوچ لے کہ یہ جس کو میں اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی محبت ہی ہے جی. اللہ کا دشمن ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ مجھے اولاد اللہ نے نہیں دی فلاں نے دی ہے یا اللہ مجھے اولاد ہی نہ دیتا اگر فلاں بیچ میں نہ ٹانگ اڑاتا اگر نہ پڑتا تو اگر فلاں سفارش نہ کرتا میرے ساتھ نہ ملتا تو اللہ نے مجھے دینا ہی نہیں تھا. تو یاد رکھیے گا شرک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دشمنی قرار دیا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ میں ہر گناہ بخش دوں گا. لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے کہا میں شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا باقی جس گناہ کو چاہوں اس کو. یعنی اللہ بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم خود بھی اللہ نہیں معاف کرتا اور اپنے نبیوں سے بھی کہتا ہے خبردار اس کی سفارش کی تو روک دیا نا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے روک دیا خبردار دوبارہ بیٹے کے لیے بات نہیں کرنی. حضرت لوط علیہ السلام بستی سے نکلے پھر پلٹ کے دیکھتے پھر پلٹ کے دیکھتے کہا پلٹ کے نہیں دیکھنا کانت من الغابرین وہ پیچھے رہ جانے والا. ہاں جی. تو وہ آج کل کی زنانی بننے کے چکر میں تھی نا. اس زمانے میں ابھی یہ حالات نہیں تھے. تو فلما تبین له انه عدو للہ تبرہ منہ تو وہ بیزار اور لا تعلق ہو گئے اپنے والد کے ساتھ. ان ابراہیم ان بے شک ان بے شک حرف تاکید ابراہیم اس نے حضرت ابراہیم کو کیا کر دیا جی؟ انا نے نصب کر دیا. ٹھیک ہے ترجمہ وہی رہے گا. یہ انا کا اسم ہوا اور انا کی دو خبریں آ گئیں. کیا آ گئی خبر جی؟ لام مزاحلہ کا لا ہن اس کا ہے آہا یا اوہو یعنی اس کا لفظی مطلب ہے کسی کا درد محسوس کرنے والا. کسی کا درد محسوس کرنا. ٹھیک ہے جی. اواہن یعنی کسی اور کے درد کو محسوس کرنا. ہاں جی. کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یعنی لوگوں پہ کسی پہ تکلیف آئے تو جھیلنا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی فکر کرنی لوگوں کی پرواہ کرنی لوگوں کا درد محسوس کرنا. اپنا درد تو ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے. ہاں جی. جتن ہر کوئی کھیڑے آرن کھیڑ فقیرہ. یا دوسرا ایک بڑا زبردست شعر ہے کہ دنیا دے وچ رکھ فقیرہ
اے جیا بین کھلون تو ہوویں تے ہسن سارے نہ ہوویں تے رون. اتنا یعنی زبردست. لا اواہن لا لازمن یقیناً اواہن درد دل رکھنے والے آدمی تھے اور حلیم بردبار حلم صبر. ہاں جی کہتے ہیں حلیم آدمی وہ ہوتا ہے جس کو غصہ بہت کم آتا ہے لیکن جب آ جاتا ہے بہت سخت آتا ہے. حلیم آدمی کو یعنی اشتعال بردبار کا لفظی مطلب جس کی طبیعت میں اشتعال نہیں ہوتا. اشتعال کیا کرتا ہے جی؟ جذبات کو بھڑکاتا ہے. تو جذباتی آدمی جو ہوتا ہے جذباتی آدمی وہ بات پہ کبھی غصہ کر جائے گا, بعد میں کہیں معذرت چاہتے ہیں جی غصہ کر دی, کبھی جذبات میں آگے کوئی اور غلط کام کر دیتا ہو گیا جی کوئی جذبات میں آگے تھے. تو جو آدمی جس کے جذبات میں اشتعال نہیں آتا نا, بڑا سوچ سمجھ کے اپنے عقل کے ساتھ احترام کے ساتھ کسی نے اگر غلط کہہ بھی دیا تو ایک دم یعنی انگلش میں اگر کہیں تو جو آدمی ری ایکٹیو بیہیویئر کا نہیں ہوتا نا, ہر بات پہ ری ایکشن دینا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنا جو اس کا ڈس ایگریمنٹ ہے اس کو وہ ریکارڈ کرا کے ایکنالج کرا کے چھوڑتے ہیں کہ میں اس بات پہ مجھے خفقی چڑھ گئی. تو ایسا نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اواہن حلیم بہت بردبار تھے, جذبات میں آنے والے نہیں تھے. اپنے والد کے لیے سوچ سمجھ کے دعا, جب پتہ چل گیا کہ والد اللہ کا دشمن ہے. اب اس جگہ پہ آگے ہم 1 منٹ کے لیے سوچ لیتے ہیں. سوچیں ذرا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ والد, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی, نہ یہ بس کچھ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابو لہب کیا تھا؟ چچا تھا. اور بھی آپ کے رشتہ دار تھے جو کہ بغیر اسلام قبول کیے پرواز کر گئے. غور کیجئے گا کہ شرک اتنی بری بیماری ہے کہ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر بھی اس شرک کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو بچا سکے جی؟ نہیں. شرک ایسی بیماری ہے کہ والد اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا. چلے جائے کہ کوئی سمجھے کہ جی ہمیں فلاں بندے نے بچا لینا, میں شرک بھی کروں گا اور فلاں بچا کے لے جائے گا. تو اس عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ یہ شیطان کا ایک خیال ہے جو ہمیں اس نے پڑھا دیا ہے. قرآن ایسی کسی بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا. دیکھیں اس سے پچھلی آیت پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نبی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ پتہ چل گیا کہ یہ اس نے شرک کیا ہے, شرک کرنے والا, تو اس کے لیے مغفرت مانگے. اور مثال حضرت ابراہیم کی دے دی, اور دی کس کے لیے؟ والد کے لیے. باوجود سب کچھ کے حضرت ابراہیم نے یہ تو نہیں کہا کہ چلو میں نے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرنی, وہ تو کر رہے تھے دعا. اللہ نے کہا بس آپ نے دعا نہیں کرنی. تو جس اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنے والد کی مغفرت کے لیے یعنی شفاعت سے روک دیا شرک کی وجہ سے, آج کے مشرک کیسے سوچ سکتے ہیں شرک کرنے والے کہ کل کوئی ہستی دنیا کی آئے گی اور وہ انہیں چھڑا کے وہ لے جائے گی اللہ تعالیٰ سے. تو اس لیے شرک جو ہے اس کی ہر فارم سے بچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. فمن صام یرائی, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا فقد اشرک, اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی, جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا فقد اشرک, اس نے شرک کیا. دیکھیں شاعر نے جو ایک شعر کہا ہے اس کو آپ سمجھیں گے. براہیمی نظر پیدا مگر
مشکل سے ہوتی ہے، یعنی براہیمی نظر کا مطلب ہے 100% توحید جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، کچھ نہ کچھ اندر چھپ جاتا ہے، چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویر۔ یعنی آدمی کسی نہ کسی کی پوجا شروع کر، اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں، دولت کو، پیسے کو، اپنی مرضی کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ قرآن حکیم میں فرمایا کہ کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے بھائی جس نے اپنی اتخذ ہواہ الہ، کہ جس نے اپنی من مرضی کو اپنا خدا بنایا ہوا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم نے اپنے من کو خدا بنایا ہوا ہو، جو یہ فیصلہ کرے گا میں اس کی، اللہ کی نہیں ماننی ہے، اپنے من کی ماننی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، دیکھیں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا سنت آ گئی، با اور ما نہیں، کانا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ نہیں ہے، لام زیر لی۔ اب یہ جو لام تعلیل ہے یہ لام جہود کے طور پہ یہاں پہ اس ما کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ ہرگز نہیں کے معنی میں، ہرگز نہیں، اس کا انگلش میں کہیں گے کین ناٹ، ٹھیک ہے جی۔ کین ناٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں سکتا۔ دیکھیں انگلش میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، مے اور کین۔ میں سوال پوچھتا ہوں، مے آئے ڈرنک، اور میں سوال پوچھتا ہوں کین آئی ڈرنک، کیا فرق ہے جی دونوں میں؟ میں تو ریکویسٹ ہے، ہو سکتا ہے کیا میں اجازت مانگ رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں یہ پانی پی سکتا ہوں کہ نہیں؟ آپ اجازت ہے جی۔ کوئی آدمی کمرے کے اندر جانا نہ چاہے تو کیا کہتا ہے؟ میں آئی کم ان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کین جو ہے نا، کین کسی بندے کی کیپیبلٹی کی، کہ کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے۔ کین آئی فلائی، کیا میں اڑ سکتا ہوں؟ یعنی یہ صلاحیت پوچھنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے جب انگلش میں کہ یہ صلاحیت تمہارے اندر ہے کہ نہیں۔ کین آئی ڈرنک کا مطلب ہے کیا پینے کی صلاحیت میرے اندر ہے؟ جی ہے جی، کیوں نہیں، جب بھی پیئیں گے تو پی لیں گے۔ اس میں اجازت طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں صلاحیت کے بارے میں سوال کرنا ہے، کین آئی ڈرنک، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جب ما کے ساتھ لام تعلیل آ گیا کانا کی وجہ، ما کانا کے ساتھ، ما کانا کے ساتھ جب لام تعلیل آیا تو اس نے کین ناٹ کا مفہوم پیدا کر دیا کہ کر ہی نہیں سکتا، یہ بات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ کے بارے میں اللہ یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن اللہ خود تو کہہ سکتا ہے کہ میں یہ بات نہیں کرتا، یعنی اللہ یہ بات کرتا ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں کرتا جی؟ اللہ کی سنت میں یہ بات نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن وما کان اللہ، اور اللہ ہرگز نہیں کرتا، کیا نہیں کرتا؟ لیضل، لام تعلیل نے کیا کیا؟ دل یضلو کو نسب دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ لام جہود نے وما کان اللہ لیضل، کہ ہرگز اللہ گمراہ نہیں کرتا قومن، اس قوم کو، کسی قوم کو۔ یہاں پہ اس لیے آیا کہ آگے اس کا ترجمہ آ رہا ہے، وہ گمراہ نہیں کرتا، ہرگز گمراہ نہیں کرتا قومن، ایسی قوم کو، ایسی قوم، قومن کیا جی؟ قومن نسب مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ گمراہ، وہ گمراہ کرتا، وہ اللہ فاعل، ٹھیک ہے۔ اس فعل کا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ مفعول کیا ہے؟ قومن، ایسی قوم کو۔ اللہ ایسی قوم کو ہرگز گمراہ نہیں کرتا، بعد
اس کے بعد کس کے بعد جی؟ اذا ہداہم کہ جب اب یہ اس کا مضاف الیہ ہے بعد کا سارے کا جو بعد میں آ رہا ہے اذ ہداہم اذ ہداہم جب ہدایت دی ہدا ہدا یہدی وہ ہدا اس نے ہدایت دی ان کو ہدا فعل ہے فعل ماضی اور فعل کے ساتھ ضمیر مل گیا ہے تو کیا ہوتی ہے مفعول ہوتی ہے جب ہدا اس نے ہدایت دے دی ان کو ٹھیک ہے جی اس ہدا اللہ تو ہرگز اس قوم کو ایسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا بھائی جس کو اس نے ہدایت دے دی ہو خود اس نے ہدایت دی ہو اب ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے جی اللہ کے رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی بھی اللہ کے نبی اس قوم کو آ کر بیان کر چکے ہوں اور اس کی وجہ سے ان کو ہدایت مل چکی ہو کسی بھی رسول نبی کی وجہ سے ہدایت مل چکی ہو حتیٰ یہاں تک کہ اب یہ دیکھیں دوسرا لفظ آ گیا آگے تبین آیا تھا اب یہ باب تفعیل سے وہ باب تفعل سے تھا تبین واضح ہو جانا تبین یتبینو تبینن واضح ہو جانا یہ کیا جی بینا یبینو تبیینن کسی چیز کا واضح کر دینا اور یہ کا مطلب وہ حتیٰ یہاں تک کہ اچھا حتیٰ نے کیا کیا یبینو کو کیا کر دیا نصب کر دیا ٹھیک ہے جیسے یہ لام تعلیل نے اس کو نصب کر دیا ہے ایسے ہی حتیٰ نے بھی کر دیا ہے یہاں تک کہ وہ کون جی بھائی جس کی بات ہو رہی ہے جس نے گمراہ نہیں کرنا اللہ بینا یبینو واضح کر وہ واضح کر دے لہم لام تعلیل کے لیے ان کے لیے کیا واضح کر دے ما یتقون ما کا مطلب جو کچھ یتقون اتقا یتقو تقوی اختیار کرنا بچنا کہ وہ یہ کا مطلب وہ کہ وہ کس چیز سے کس سے بچیں یعنی اللہ جب دیکھیں اللہ جب بتا دیتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے اس کو تقوی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کاموں سے بچنا یہ کام نہیں کرنے اللہ جب یہ واضح کر دیتا ہے بھائی یہ کام نہیں کرنے اس کے بعد ہدایت مل گئی کہ یہ کرنا ہدایت کا یہاں پہ مطلب کیا ہے رہنمائی کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اس کا مطلب ہے ہدایت آ گئی آپ کے پاس انسٹرکشنز گائیڈنس آ گئی ہے یہ کر یہ کر یہ کر یہ نہ کر یہ نہ کر یہ نہ کر اس کو کہتے ہیں ہدایت جب یہ ہدایت آ گئی یہ کرنا ہے اور ما یتقون یہ نہیں کرنا اب اس کے بعد اللہ تعالی خود گمراہ نہیں کرتا اب اگر وہ ان نہ کرنے والے کاموں میں پڑھ کے اور کرنے والے نہ کرے تو گمراہ کون ہوگا جی خود گمراہ ہوگا اللہ گمراہ نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دی اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ انسٹرکشنز یہ گائیڈنس ہے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اچھا دیکھیں اب اس کی آخری بات یہ بات بالکل سمجھنے والی ہے کہ ہدایت گائیڈنس انسٹرکشنز اس کے دو حصے ہیں ایک کیا ہے جی کرنے والے کام ہے جیسے کہ امر بالمعروف نیکیاں کرنے والے کام اور دوسرے نہ کرنے والے کام منکر سب سے پہلی بات ہے کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیں بتائے
کہ یہ کام کرنے والے ہیں یہ نہیں کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی کہ نہیں؟ کر دیا۔ کر دی۔ ان پہ عمل کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے جی؟ ہماری۔ بغیر علم کے بغیر کہ کیا چیز کرنی ہے، کیا معروف کیا منکر ہے، ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ علم کے بغیر عمل ممکن نہیں۔ ہمیں کوئی بندہ کہے یہ کاغذ ہے جی، یہ ادھر جا کے نا ایک شہر کے اندر فلاں بندے کو دے آنا، تو دے جاؤ گے؟ شہر کا پتہ ہے کوئی نہیں، میں کہوں جی ادھر جانا ہے، آپ نے لاہور کی سائڈ پہ کسی شہر میں ایک شہر میں جانا ہے، ادھر جاؤ، مشرق کی طرف جاؤ، ایک شہر کے اندر جا کے ایک بندہ ہے اس کو جا کے، ایک خاص آدمی ہے اس کو جا کے دیں۔ آپ کہتے ہیں جی کاغذ دو، گاڑی نکال کے چلے گئے، تو آپ اس 622 کو دنیا جہان میں گھماتے رہے تو آپ پہنچا دیں گے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز، مجھے ایک خط آیا ہے، یا میں جس محکمے میں کام کرتا ہوں، میں جاب کرتا ہوں، نوکر ہوں وہاں پہ، مجھے وہاں سے ایک لیٹر آ گیا فارسی میں، عربی میں، انگلش میں۔ نہ میں فارسی جانتا ہوں، نہ انگلش جانتا ہوں، نہ عربی جانتا ہوں۔ لیٹر پڑھ کے میں کہوں گا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جو لکھا ہوا ہے اچھا ہی ہے۔ تو میں نے انسٹرکشنز پہ عمل کر لیا، کیا کروں؟ کسی کو پڑھاؤ بھائی کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر، بتاؤ میرے بھائی، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس میں آخری تاریخ ہو، یہ کرنا ہو وہ کرنا ہو، وہ تاریخ ہی نکل جائے۔ تو جب کوئی آپ کو پڑھ کے بتائے گا تب ہی آپ کریں گے نا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری ادا کی ہے، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر۔ قرآن و حدیث کی زبان کون سی ہے؟ عربی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ترجمے بھی موجود ہیں، ورنہ لوگ بھی موجود ہیں جو جانتے ہیں، کسی سے سیکھ لو بھائی، اور جان لو کہ کیا ہدایت، کیا انسٹرکشن اللہ نے بھیجی ہے اپنے رسول کے ذریعے ہمارے پاس، تاکہ اللہ ہمیں اس ہدایت کے آ جانے کے بعد گمراہ۔ اچھا، اب ایک آدمی زندگی ساری نہ قرآن میں انسٹرکشن ڈھونڈتا ہے نہ حدیث میں ڈھونڈتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس کے پاس قرآن بھی تھا، حدیث بھی تھی، اس نے کوشش ہی نہیں کی وہ بات جاننے کی جس پہ عمل کرنے سے جنت مل سکتی ہے، جہنم سے بچ سکتا ہوں، تو مرنے کے بعد کوئی ایکسکیوز ہے؟ او جی مصروفیت تھی بڑی، یہ معاملہ تھا، وہ تھا، نہیں سیکھ سکے، مولوی صاحب نے کہا تھا، فلاں نے، کوئی ایکسکیوز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس ہداہم، اللہ کی طرف سے ہدایت، رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی ہے، اور اس میں معروف اور منکر، نیکی برائی، کرنے نہ کرنے کی ساری تفصیل چھوٹے سے لے کے بڑی سے بڑے تک موجود ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلی بات یہ جان لینی چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، ان بے شک اللہ تعالیٰ، انا نے اس کو نصب دیا، انا کا اسم بنا اللہ، ان اللہ بکل شیء، اصل میں کیا جی؟ ان اللہ، اب اس کی خبر، انا کی خبر کیا ہے؟ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، کس چیز کا جاننے والا ہے؟ بعض بھی بکل، تمام شیء، چیزوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کا، اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ کیا مطلب ہے جی اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے؟ اصل میں اللہ ہی جاننے والا ہے کہ کیا کرنے والی چیزیں، کیا جائز چیزیں ہیں اور کیا ناجائز چیزیں۔
تو یہ بات اس نے ہمیں بتا دی ہے، لہذا اب یہ علم جو اللہ ہی جاننے والا ہے اللہ سے لے کر اس سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي بيوتنا وفي أمورنا وفي أمرنا هذا اللهم يسر لنا هذا الأمر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم